میں کہ یار یہ اگے کہندا سی بابے شاہی کوئی نہیں، میں سمجھدا بھی تے پیو ہے نہیں، او میں آکھیا او یہ کلپ سن کے مینوں سمجھ آ بھی ایدی ماں بھی ہے نہیں، کھوتی دا بچہ جے، کھوتی دا بچہ جے، کھوتی دا بچہ جے، بولو تے آئیے چا سے جن جنوں آئیے بولو تو صحیح امر آمین ہو. میں کہا یہ کہ مینوں سیدھا پیو ہے نہیں، اور پیو دا باقی ہی ہے نہیں، یہ میں تانوں دساں. میں آکھیا پیو لب لب بھی نہیں سکدا. کچھ گلاں پردے بھی کرنی ہوندیاں جے، بولو سبحان اللہ. میں کہا کھوتی دا بچہ. ہن اگلی گل، اگلا جڑا میں تھوڑا ماریا جے نا یہ پھکا ہے نا. میں کہا اڈ منہ پاواں، میں کہا اڈ منہ پاواں، میں کہا اڈ منہ پاواں پھکا. میں کہا یہ کہنا ماں تو اپنے ہی چکر میں تھی. میں کہا واقعی تیری ماں سی تاں تو جمع ہے، کسے ہور دی ماں نہیں ہے. ساڈیاں ماں نوں اللہ سلامت رکھے، سنت دا سہارا لے کے کیتا جو کیتا. ایڈا کمینہ بندہ اونوں سن دیو. کوئی فالوور بیٹھا دسو ذرا تھوڑی اور منڈا اینوں میں. جا یتیم العلم یزید الفکر خبیث النسل والاصل والعقل منحوس الشکل قبیح العقل اخبث الناس ارذل الناس افطن الناس اشر الناس. وہ تو ہے ہی کوئی نہیں نا. بالکل آپ صحیح فرما رہے، ہے ہی کوئی نہیں، ہے ہی کوئی نہیں. پیچھے اللہ اکبر. اور میں نے ایک یہ پکی اور دوسری پکی اس کا مجھے کسی نے کلپ بھیجا، کہتا میں امام جلال الدین سیوطی تھا، میں سیوطی ماں ہاں بولے سیوطی نے بندے کیوں نے میں سیوطی ہاں منہ کرتا ہے. اور میں آخیا تو سیوطی نہیں تو لوتی ہے. اور اگلی گل میں کہ تو سیوطی نہیں، تو ہے جیلم دی کتی، تو ہے جیلم دی کتی، تو ہے جیلم دی کتی. تے روڈ تے اُتے بننی ہوئی ہر بندے نوں تو پہ جانا ہے. توجہ ہے. سیانے کہتے ہیں ایک ہے ہلکی دعا رات بننی ہوئی ہے. اے سنی ہے نا پنجابی مثال. ایک ہے ہلکی دعا رات. خدا دا خوف کر یار، تیرا پیو ہے نہیں تو ساڑیاں بابیاں نوں پہ گئے. اس کا ایک چمچہ تھا، میں نے اس کو ایک ہی سوال کیا. میں نے کہا یار ساریاں چھڑ دے، اس برے صغیر کے خطے میں اسلام کس نے پھیلایا ہے؟ آپ لمبی چوڑی نہیں نہ کر دے. میں نے کہا اگلی بات اے جی میں تیرا مرزا کہتے ہیں نا ٹائم قیامت تک، ٹائم قیامت تک اللہ نے دیتا صرف شیطان نوں. تانوں پتہ ہونا چاہیے انذرنی الی یوم یبعثون. انہیں آکھیا سی یا شیطان کول یا شیطان دے بچے کول، اور کسے کول کوئی نہیں. اسی کہنے جنی دیر جیندے رہے انشاءاللہ تیری گل دا جواب دیاں گے. قیامت تک وہ چنکنا تو کو رہنا ہے، چنکنا تو کو رہنا ہے، وہ چنکنا تو کو رہنا ہے، تو کو رہنا ہے. قیامت تک گل سن لا. منہ ویکھ متھا ویکھ، منہ نہ متھا کھوتا پہاڑوں لتھا جے نہیں کھوتا. سمجھ آئی نا؟ کھوتی دا جو کھوتا ہی ہویا نا. سمجھا کرو اس بات نو. صرف ایک منٹ میں بتا، صرف اب تسی دا منہ نہ صرف 2 منٹ ویکھو، افریقہ دا باندر لگے گا. یہ شکل ہے، یہ شکل ہوندی ہے. اور میری بات سنیے گا. میں نے اس بچے کو کہا، میں نے کہا بتا اسلام کس نے پھیلایا؟ دیکھنا پڑے گا. میں کہا بس پھوک نکل گئی نا، اے ہی تہاڈی اوقات. بک بک سیکھی تسی. میں نے کہا میرے 2 باتیں لکھ لے جا، کبھی زندگی میں یاد کرے گا. پہلی بات، یہاں اسلام پھیلایا بزرگوں نے. اگر تیری تحقیق میں کوئی اور وجہ میرے سامنے لے کے آ، اور اگر بزرگوں نے پھیلایا ہے تو پھر ہوں کہنا بابے شاہی کو نہیں ہو، تسی سکھاں دے منڈے ہو، سکھ مر رہے ہو، رنجیت سنگھ دے منڈے ہو، حیا نوں ہاتھ مارو. میں کہا میں جواب دینا ہی. کہنا یار بات تو ٹھیک ہے، اسلام تو بزرگوں نے پھیلایا تے ہن وہ شاہی کو نہیں. لاکھ لعنت تو تہاڈے جمن والیاں تے، لاکھ لعنت تو تہاڈے جمن والیاں تے، لاکھ لعنت تو تہاڈے جمن والیاں تے. بک بک کر دیو بیٹھ کے. پہلی بات. اور دوسری بات میں نے کہا اس کی تعلیم سننے والا بندہ بتاؤ مجھے با ادب بنتا ہے یا بے ادب بنتا ہے؟ بولو بے ادب بنتا ہے. بتاؤ ہمارا اسلام کہتا ہے با ادب با نصیب، بے ادب یہ وہ بے نصیب. ہوں تو کی بننا ہے؟ کہتے ہیں جی آپ نے تو مجھے سوچ میں ڈال دیا ہے. میں کہتے ہیں میں سوچ نہیں پایا پتہ، میں تو صرف 2 اینج کر کے نا اینج 2 چیزیں بخائیاں نے. خدا دا خوف کرو. آخر یہ کافی لوگ سنتے ہیں. پردے میں بات کروں گا. شہر دے وچ نویں بازاری عورت بھی آ جائے نا، کنجر لوگ نس نس کے جاندے جے، اودوں ہی مہینے تو بعد واپس بھی آندے جے. اے او مذہبی کنجری لوگ جاندے بھی آنا بھی ہے. تو ٹینشن نہ لو. ہوں سارے بیگ گیئر لائے ہوئے اینوں تے آسن باکسر نہیں سیدھا کر دیتا ہے. یقین کرو وہ منڈا ہی چنگا. انہیں آخیا جی اے علمی اختلاف ہے تو ساڈا بھی علمی اختلاف ہی. انہیں آخیا پھاڑ کے لمے پائی آؤ. اب ان کا علاج بھی کیا ہے نا، جو مطلب دلائل کی دنیا جو نہیں سمجھتا اس کو کیا بتائیں جناب. آ گیا نواں بزرگاں دا مخالف. تو جو میں بات کہہ رہا ہوں، جس کی تعلیم اور تبلیغ اور تربیت تمہیں بے ادب بنا دے یار، صحابہ کا، اہل بیت کا، ولیوں کا، بزرگوں کا، علماء کا، اور پھر انہوں سمجھ آئی پچھلی ساری امت نوں فارغ کیتی جاندا ہے. آپ بتاؤ وہ بندے کا بچہ ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. کچھ خدا دا خوف کرو یار. آپ بھی کچھ سوچ لیا کرو جناب. ابھی وہ اگلے دن ایک مولانا صاحب نے میرے خلاف کلپ چڑھایا ہوا اور گالیاں دیں. یقین کریں ہمارے اسٹوڈنٹس کو تو جو بیچارے جذباتی قسم کے نا، وہ ویڈیوز دیکھ کے غصہ آتا ہے. جو میرے ساتھ بیٹھنے والے ہیں نا، وہ میرے ساتھ بیٹھ کے ہنستے ہیں صرف ویڈیوز دیکھ کے. میں آج تک اپنے کسی میرے خلاف جتنی بھی گالی روچ والی ویڈیو ہے، مجھے کبھی بھی دیکھ کے نہ تو کبھی غصہ آیا، نہ کبھی کوفت ہوئی ہے، بلکہ میری تو میمز ہی وہی ہوتی ہیں جس میں مجھے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. کیونکہ مجھے تو مزہ آتا ہے کہ یار ان کے پاس اب کوئی چیز نہیں ہے سوائے گالیاں نکالنے کے.
باقی اس چیز کا ضرور دکھ ہوتا ہے کہ ان کی کیا اسلامی تربیت ہوئی ہے، وہ الگ بات، لیکن اس کا مجھ سے تو کوئی لینا دینا نہیں. تو اگلے دن ایک مولانا نے ایک ویڈیو چڑھائی ہوئی کہ انجینئر صاحب کے اندر ماں تو شاہی کوئی نہیں. اب اللہ کے بندو، مطلب یہ کوئی بات ہوئی ہوگی نا، اس کے کوئی شروع میں کوئی اول آخر کوئی بات ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے. یہ بات اللہ کے نبی نے بات کی ہوئی ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اسی کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا کہ جہاں کہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے وہاں ماں باپ تو شاہی کوئی نہیں. اب مجھے بتائیں، یہ تو حدیث ہے بخاری مسلم کی، اس کو ظاہر ہے میں نے اپنے انداز میں بیان کیا نا. جو مفکرین ہوتے ہیں یا جو شعراء ہوتے ہیں وہ انہی باتوں کو ایک ڈفرنٹ فارم میں پریزنٹ کرتے ہیں، مطلب وہی ہوتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے بعض لوگوں کو عروج دیتا ہے اور بعض کو پستی کا شکار کرتا ہے. اور یہ چونکہ مضارع کا سیغہ مستقبل کو بھی کفایت کرتا ہے کہ اللہ قرآن کی وجہ سے کچھ لوگوں کو عروج دے گا، کچھ کو زوال دے گا. لیکن ڈاکٹر اقبال نے اسی حدیث کو ٹرانسلیٹ کیا ہے ماضی کے سیغے میں. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. یہ جواب شکوہ کا شعر. حدیث میں تو یہ نہیں تھا، حدیث میں یہ تھا کہ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج ملے گا اور بعض کو زوال ملے گا. مستقبل کی خبر تھی. ڈاکٹر اقبال نے اسے ماضی کی خبر بنایا کیونکہ آج ہم مستقبل میں بیٹھے ہیں، ہمارے لیے تو ماضی ہو چکا ہے، ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا، چاہے وہ ہمارے ساتھ تاتاریوں نے کیا یا کلونین پاورز نے کیا، ہم نے خواری تو کاٹ لیا. تو اسی بات کو ایک ڈفرنٹ انداز میں انہوں نے پہنچا دیا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس پہ جواب شکوہ کنکلوڈ ہوا ہے نا. دیکھیں مولویوں کی کوئی تقریر ڈاکٹر اقبال کے شعروں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. اور کہتے ہیں علامہ اقبال نے فرمایا. علامہ اقبال کو کئی ڈگری سی دسو. ہاں تمہارے بڑے بڑے مفتی علامہ اقبال کو کوٹ کرتے ہیں اور علامہ کہتے ہیں. علامہ تو وہ نہیں تھے، وہ تو ڈاکٹر تھے. فلسفی میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی. دین انہوں نے اسی طرح حاصل کیا جس طرح میں نے. بہرحال میں نے تو الحمدللہ جس لیول کے اوپر آپ کے سامنے بیان کیا ہے تو ڈاکٹر اقبال نے بھی ویسے بیان نہیں کیا کہ آپ کو آیات یا حدیث کے حوالے بتائے ہوں، لیکن انہوں والے تک علامہ اقبال کہنے انہوں تک کہنا چھوڑ دیں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے انہوں نے جواب دیا کہ اگر تو نے میرے نبی کے ساتھ وفا کی نا اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم تیرے ہو جائیں گے. اور یہ دنیا تو کوئی چیز نہیں، لوح و قلم پہ بھی فیصلے پھر تمہاری دعاؤں کے اوپر ہوں گے اگر تم میرے نبی کے وفادار رہے. اب یہ قرآن و حدیث میں ان الفاظ کے ساتھ تو کہیں بات موجود نہیں، لیکن پورے قرآن و سنت کی تھیم یہی ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. لہٰذا وہ حدیث کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. یہ حدیث پڑھ کے اس کی جب تھیم بیان کرے انسان، ان لوگوں کو سمجھائے کہ جن کی مائیں کہتی ہیں کہ اگر تو نے داڑھی نہ کٹائی تو میں دودھ نہیں بخشوں گی، اور زبردستی وہ بچوں کی داڑیاں مڑوا کے اپنے لیے بھی جہنم کا سبب کرتی ہیں اور اپنی اولاد کو بھی جہنم میں دھکیلتی ہیں، اور اپنی بچیوں کا حجاب اتروا دیتی ہیں کہ اچھے رشتے نہیں ملیں گے، اور بعد میں بھی جو ملتے ہیں رشتے وہ بھی جو گند کھاتے ہیں بعد میں وہ بھی پتہ چل جاتا ہے. تو ایسے ماں باپ کو پھر ہم نہ سنائیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے تو سیدھے شاہی کوئی نہیں. ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم اللہ نے دیا ہے. اگر ماں باپ اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں پھر ان معاملات میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی. ہاں دنیا میں معروف طریقے سے آپ نے چلنا ہے، ہیومن ڈگنیٹی وائلیٹ نہیں ہوگی. وہ تو سورہ لقمان میں آیا ہے کہ اگر وہ شرک کا کہیں تو تم نے نہیں بات ماننی، لیکن دنیا میں معروف طریقے سے چلنا ہے. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت ابوبکر کی ایک بیوی کافرہ تھی، اسماء بنت ابی بکر کی والدہ حضرت عائشہ کی جو بڑی بہن تھی. انہوں نے کہا کہ میری ماں میرے پاس آتی ہے اور وہ مشرکہ ہے، تو کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. دنیا میں آپ نے معروف طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا ہے، سیدھی سی بات ہے. اس طرح آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو آپ جس کی بھی چیز کو کاٹتے رہیں، اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہونا، آپ جو مرضی کرتے جائیں. لیکن آپ نے فرق دیکھا، ہمارے اسٹوڈنٹس یہ حرکت کسی کے ساتھ نہیں کرتے اور ہمارے مخالفین کرتے ہی ہیں، اور اپنا لقمہ اس کے منہ میں داخل کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی جوڈیشری سے کیسز کیوں فارغ ہو جاتے ہیں. یار جوڈیشری میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ملوٹے تو نہیں ہیں، تمہارے بزرگوں کے عبادت گزار تو نہیں ہیں. جوڈیشری نے تو اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے، انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق معاملے کو دیکھنا یہ بات اس طرح ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد انہیں فیصلہ سنا دینا. ان کو تو اس سے غرض ہی کوئی نہیں ہے. یہ اسی لیے اس طرح کی آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں فارغ ہوتی ہیں کہ وہ باتیں ویسے ہوتی نہیں ہیں. اور دوسرا ان چیزوں سے آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ ہمارے مخالفین کے پاس نہ اب قرآن بچا ہے نہ سنت بچی ہے کہ وہ پیش کر سکیں ہماری مخالفت میں. پہلے بھی خیر کوئی نہیں تھے پیش کرتے، ابھی بھی کو تھوڑا بہت کوئی پڑھن پہ گئے تھے. وہ وجہ صرف یہ ہے کہ میں نے قرآن و سنت بیان کرنا شروع کیا تو آپ یہ جمعے کے خطبوں میں تیاری کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت یا حدیث بیان کر کے کوشش کرتے ہیں کہ پبلک کو بتائیں، ریفرنسز دیں نہ دیں ان کی اپنی مرضی. تھوڑا بہت کوئی ابھی علمی شغف بھی آیا تو ابھی آنا شروع ہے، اچھی بات ہے، ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں، ایسے ہی ہونا چاہیے. تو اس لیے میں جب کسی ٹاپک کے اوپر بات کروں اور وہاں پہ تفصیلی جواب ریکوائرڈ ہو تو میں بتا دوں گا آپ کو کہ بھی فلاں ویڈیو دیکھ لیں. ہر دفعہ تو میں ہر جواب کو ریپیٹ نہیں کر سکتا، اس کا تو پھر ہم تو یہاں کئی دن بیٹھے رہیں گے سوالات کے جوابات کے لیے. ورڈک دینا یہ میری ذمہ داری ہے، پرچی پڑھ کے آپ تک بات صحیح طریقے سے پہنچانا.